میاں صاحب کو واپسی سے پہلے بڑا دھچکا، کیا نواز شریف کی نااہلی برقرار رہے گی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور نواز شریف کی سیاست کے حوالے سے قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے کثرت رائے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا، تاہم مذکورہ فیصلہ مؤثر و ماضی نہیں، لہذا اس کا اطلاق گزشتہ عدالتی فیصلوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں دیے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق دینے والی ایکٹ کی شق کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس اطمین اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوہیل نے اپیل کا حق ماضی میں دینے کی حمایت کی، تاہم اکثریتی ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا جس پر اس شق کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق نہ ملنے سے مسلم لیگ نون کے تاحیات کا نواز شریف، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی تاحیات نااہلی برقرار رہے گی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے میاں نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کو ہونے والے نقصان کے حوالے سے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مختلف قانونی ماہرین نے، جن میں پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ حسن رضا پاشا نے کہا کہ ماضی کے فیصلوں پر اپیل کے حق سے متعلقہ شق کو کالعدم قرار دینا نواز شریف کی انتخابی سیاست میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اپنی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حسن رضا پاشا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کی گئی تھی، جس کے تحت نااہلی کی حد 5 سال مقرر کی گئی تھی، لیکن آئین کے آرٹیکل 261F میں نااہلی کی مدت کا ذکر نہیں ہے، تو اگر آرٹیکل 261F میں تاحیات نااہلی کا لکھا ہوتا تو نواز شریف کو مشکل ہو سکتی تھی۔ حسن رضا پاشا نے کہا نواز شریف کو انتخابی سیاست سے دور رکھنے میں ایک رکاوٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نااہلی سے متعلق فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 261 کی تشریح کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ یہ نااہلی تاحیات۔ اب مسلم لیگ نون کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کی نااہلی کو تاحیات قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرے۔ پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ حسن رضا پاشا نے کہا کہ نواز شریف کے لیے انتخابی سیاست کے دروازے ابھی مکمل بند نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا پاناما کیس میں ہونے والی سزا کی اپیل ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اگر نواز شریف اس اپیل کی سماعت مکمل ہونے پر کیس سے بری ہو جاتے ہیں تو پھر انتخابی سیاست میں حصہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا جس وقت پارلیمنٹ میں یہ قانون تیار کیا جا رہا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا کہ ماضی میں کیے گئے جن فیصلوں کے متعلق شک ہو ان کو اس قانون میں شامل نہ کیا جائے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس شق کو شامل کرنے کا مقصد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنا ہے۔ انصار عباسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 184/3 کے تحت جو فیصلے ماضی میں ہو چکے ان پر نئے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، تاہم اب جو بھی سوموٹو کیسز ہوں گے اس پر اپیل کا حق ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آ رہے تھے اور اپیل کے ذریعے ان کی نااہلی ختم ہو رہی تھی، تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سیاست میں حصہ تو لے سکتے ہیں لیکن ان کا انتخابی سیاست میں حصہ لینا مشکل نظر آ رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی جس سے نااہلی کی مدت کو 5 سال تک کے لیے قرار دیا تھا۔ نواز شریف کی نااہلی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون اور بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کو 5 سال ہو چکے ہیں، اس لیے نواز شریف کو اب اپیل کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں نااہلی کی حد مقرر کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کا دروازہ ایک مرتبہ پھر کھٹکھٹائے گی اور درخواست کرے گی کہ نواز شریف کو الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ سابق اٹارنی جنرل معروف قانونی ماہر عرفان قادر نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کر کے نااہلی کی حد 5 سال کر دی تھی۔ نواز شریف اب الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ انہوں نے کہا اگر پارلیمنٹ نے وضاحت کر دی ہے کہ نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو یہ معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔